بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں میاں ذیشان کاظمی لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد صاحب ریٹائرڈ جنرل ہیں اور بڑے بھائی نے امریکہ میں الیکٹریکل کمپنی بنا رکھی ہے۔ میں گھر میں والد صاحب کی خدمت پر بما ملازمین کے مامور ہوں۔ میرا اور میرے بھائی کا تمام کاروبار میں برابر کا حصہ ہے، مگر سارے کاروباری معاملات بھائی دیکھتے ہیں اور میں گھریلو معاملات میں مصروف رہتا ہوں۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست نے فلاحی ادارہ بنایا جس میں لاوارث لوگوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ انہوں نے میرے والد صاحب کو دعوت دی کہ اگلے ٹائم وہ دیکھ بھال کے لیے موجود ہوتے ہیں، مگر پچھلے ٹائم ان کو بزنس بھی دیکھنا ہوتا ہے، لہٰذا پچھلے ادارے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے لیں۔ میرے والد صاحب بھی چونکہ فارغ تھے اور پھر یہ ایک نیک عمل بھی تھا، لہٰذا انہوں نے گھر والوں کی مشاورت کے بعد نہ صرف یہ ذمہ داری لے لی بلکہ ادارے میں مقیم لوگوں کے لیے ماہانہ کچھ مدد کا بھی ذمہ اٹھا لیا۔ یوں میرے والد صاحب نے اپنے دوست کا وہ ادارہ جوائن کر لیا۔ میں اور میرے والد صاحب شام 4 بجے ادارے میں پہنچ جاتے اور رات 10:30 بجے تک وہاں سے نکلتے، جب سب بسنے والے خواب خرگوش میں مزے لے رہے ہوتے تھے۔ اب میں بھی والد صاحب کے ساتھ ادارے کے کاموں میں دلچسپی لینے لگا۔ مجھے والد صاحب نے سختی سے منع کر رکھا تھا کسی شخص سے کوئی ایسا سوال نہیں کرنا کہ وہ برا محسوس کرے، مثلا یہاں کیسے پہنچے، فیملی کہاں ہے، تمہارا ماضی کیسا تھا، کب تک رہو گے وغیرہ، اور ساتھ ہی نصیحت کی کہ ہر آدمی سے انتہائی خوش اخلاق طریقے سے ملنا ہے جیسا کہ تم ان کی سگی اولاد ہو۔ کسی شخص کے قریب جانے میں کراہت محسوس نہیں کرنی۔ جہاں کسی کو مدد کی ضرورت ہو اور کوئی مددگار قریب نہ ہو تو آفیسر بن کر نہیں بیٹھنا، ان کا مددگار بن جانا ہے۔ میں نے والد صاحب کی باتوں کو دماغ اور دل میں بٹھا لیا، مگر ادارے میں مقیم ایک شخص جو سب سے الگ تھلگ رہتا تھا انتہائی بد اخلاق تھا۔ اسے جلد کا کینسر تھا جو پھٹ چکا تھا اور جلد ہاتھوں سے گل کر گرنا شروع ہو گئی تھی۔ اس حالت میں بھی وہ انتہائی بدتمیزی سے ادارے کے ملازمین اور مکین سب پر روب جھاڑتا رہتا تھا۔ میں بھی 1-2 بار اس کے روب کا نشانہ بنا اور اسے پیار سے سمجھایا بھی، مگر اس نے اپنی عادات نہ بدلی۔ مجھے اس شخص میں تجسس پیدا ہوا اور میں نے والد صاحب کی نصیحتوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے اس سے اس کے ماضی کے متعلق جاننا شروع کر دیا۔ اس نے جو رودات سنائی وہ مختصراً یوں تھی کہ میں پولیس میں انسپکٹر تھا اور بطور SHO فرائض نبھا رہا تھا۔ میرا بھائی جو جوانی میں فوت ہو گیا تھا، اس کی ایک بیٹی جو رشتے میں میری بھتیجی اور ایک بیوی جو رشتے میں میری بھابھی تھی۔ میرے بھائی نے اپنی بیماری کے وقت اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام لگا دی جب بیٹی محض 7 سال کی تھی اور خود اس دنیا سے وہ چل بسا۔ جب وقت بدلا تو جائیداد کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ میں بھی بھائی کی جائیداد کھا رہا تھا۔ بھتیجی اور بھائی کو ماہانہ خرچہ مل رہا تھا، مگر مجھے ایک خدشہ ستانے لگا کہ کسی نہ کسی دن یہ جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی اور میں اس جائیداد کو کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے بڑے بیٹے کو کہا کہ وہ میری بھتیجی سے شادی کر لے، مگر میرا بیٹا اور بیوی دونوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ اس کی طرف سے بھی نہ سننے کو ملی۔ جب کوئی صورت نظر نہ آئی اور میں بھابھی اپنی بیٹی یعنی میری بھتیجی کے لیے باہر رشتہ میری بھابھی دیکھنے لگی تو میں نے ایک کرائے کے قاتل سے دونوں ماں بیٹی کو قتل کروا دیا، مگر اس ظالم قاتل نے پہلے میری بھتیجی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر قتل کیا۔ بعد ازاں بھابھی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا کہ میری بھتیجی کو زیادتی کا نشانہ کیوں بنایا، پیشہ ور مجرم ہونے کے بنا پر وہ ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ میں نے پولیس والوں کے سامنے گھر میں ڈکیتی کا رنگ دے کر زیادتی کی بات چھپا لی اور پھر یہ کیس پولیس فائلوں میں دب کر رہ گیا۔ کچھ پولیسوں والوں کی سستی تھی، کچھ میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی گہرائی میں کچھ جائے، لہٰذا بات کو دبا لیا گیا۔ میں نے سکون سے ملازمت پوری کی اور ریٹائرمنٹ لے کر گھر آ گیا، مگر اب میرے بیٹے جنہوں نے اپنی پسند کی شادیاں کر رکھی تھی ان کو میرا وجود گراں گزرتا تھا، لہٰذا وہ مجھے ساتھ رکھنے پر رضامند نہ تھے۔ میں نے ان کو دھمکانے کے لیے کہا کہ سب کچھ میرے نام پر ہے تو تم لوگ نکلو میرے گھر سے۔ میری بات سن کر وہ طیش میں آ گئے اور ہر چیز اپنے نام منتقل کروانے کی ضد کرنے لگے۔ جب میں کسی قیمت پر بھی ان کی بات نہ مانا تو انہوں نے مجھے مار پیٹ کرنا شروع کر دی۔ آخرکار تنگ آ کر انہوں نے میرا انگوٹھا کاٹ کر کاغذات پر لگوا لیا اور میرے جعلی دستخط بھی کروا لیے۔
اس کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا۔ کچھ عرصے میں ادھر ادھر رشتہ داروں اور دوستوں عزیزوں کی طرف رہا، مگر آخرکار سب نے انکار کر دیا، کیونکہ ایک طرف میری دیکھ بھال کرنا بہت مشکل تھا اور دوسرا یہ بے تحاشا علاج کے باوجود میرے کٹے ہوئے انگوٹھے والا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہاں تک اس میں کینسر ہو گیا اور آج آہستہ آہستہ میرا تقریباً پورا بازو ضائع ہو چکا ہے۔ میرا بگڑتا زخم دیکھ کر سب کو مجھ سے ایک راحت آتی۔ لوگ اب مجھے گھر میں رہنے کی روداد نہ دیتے تو مجبوراً میں اس ادارے میں آ گیا۔ جس دن سے میں نے اس تھانے دار کے ظلم کی واردات سنی، اس دن کے بعد میں کبھی ادارے کے کسی مکین کو نہیں ملا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے یہاں سب لوگ اس طرح کے جرم کر کے آئے ہیں۔ میرے والد صاحب نے لاکھ پوچھا کہ کیا بات ہے، اب تم لوگوں میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کے مسائل نہیں سنتے۔ میں چاہ کر بھی انہیں نہیں بتا سکا۔ میں نے ان کی حکم عدولی کرتے ہوئے ایک شخص کی روداد سن لی ہے، اور سننے کے بعد سوچتا ہوں کہ کاش آپ کی بات مانی ہوتی، کیونکہ اس کی روداد سننے کے بعد چاہ کر بھی دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ لوگوں کی نظر میں پاگل تھا، پیشے کے لحاظ سے پروفیسر تھا، مگر اس نے اچانک سے ملازمت چھوڑی اور ہاتھوں سے سویٹر بننا شروع کر دیا۔ وہ سویٹر یا جرسی بن کر مختلف اسکول اور کالجز میں جاتا اور غریب طلباء کو تحفہ دے آتا۔ آج سے 35 سال قبل اس نے یہ کام اپنی جوانی میں شروع کیا تھا اور بڑھاپا آ چکا تھا۔ سویٹر اور جرسیاں بنتے بنتے اس کے ہاتھوں میں ریشہ آ چکا تھا، نظر کمزور ہو چکی تھی، مگر اپنا کام وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اس کو محض اس لیے پاگل قرار دے دیا تھا کہ اس نے پروفیسر والی ملازمت چھوڑ کر سویٹر اور جرسیاں بننا شروع کر دی تھی۔ مگر ہائے افسوس، لوگوں کی سوچ پر کسی نے بھی پروفیسر صاحب سے اس کام کی وجہ نہ پوچھی، اور حیرت کی بات تھی کہ ان لوگوں کو پاگل کہنے والوں میں سے اکثر لوگ آج بھی اپنے بچے اس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور پروفیسر صاحب نہ صرف بچوں کو مفت تعلیم دیتے بلکہ جرسیاں اور سویٹر بھی تحفے میں دیتے تھے۔ مجھے جب پروفیسر صاحب کے بارے میں پتہ چلا تو میں ان سے ملنے کے لیے ان کے پاس سرگودا کے دور دراز ایک گاؤں پکھوال پہنچا اور ان سے ان کی روداد سنی۔ ان کی روداد سن کر رو پڑا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، روز محشر اللہ کو بتانا تیرے ایک گناہ گار بندے نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں دنیا والوں کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دوست ہوں۔ آپ بھی سنیں پروفیسر صاحب کی کہانی ان کی زبانی۔ میرا نام عبد القادر ہے۔ میرا تعلق ضلع جہلم کے گاؤں ہرن پور سے تھا۔ میرے آباء و اجداد وہاں سے اٹھ کر میانی میں آباد ہوئے اور بعد ازاں پکھوال منتقل ہو گئے۔ میری پیدائش پر میرے والد صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مجھے استاد بنائیں گے، کیونکہ تب میرے گاؤں کے قریب نہ کوئی اسکول تھا نہ کوئی استاد۔ لہٰذا میرے والد صاحب صبح مجھے گدھا گاڑی پر بٹھائے شہر میں موجود اسکول چھوڑتے ہیں اور وہاں سے جانوروں کے لیے چارہ لینے چلے جاتے۔ چونکہ جانور بہت زیادہ تھے، چارہ بناتے بناتے میری چھٹی کا ٹائم ہو جاتا۔ واپسی پر گدھا گاڑی پر چارہ ڈال کر لاتے، مجھے اسکول سے لے کر چارے کے اوپر بٹھاتے اور گھر لے جاتے۔ گو کہ میرے والد صاحب پڑھے ہوئے نہ تھے، مگر اس کے باوجود وہ مجھے اپنے پاس بٹھاتے اور مجھ سے سبق سننا۔ شروع میں مجھے علم نہیں تھا کہ میرے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ جب پرائمری پاس کرنے کے بعد مجھے علم ہو گیا کہ میرے والدین تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تو والد صاحب نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں اسکول سے جو کچھ بھی پڑھ لکھ کر یا سیکھ کر آؤں گا وہ اپنے والد اور والدہ کو بھی پڑھاؤں گا۔ میں نے ان کی بات مان لی، چونکہ مجھے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کو الگ الگ بتانا، سمجھانا اور پڑھانا پڑتا تھا۔ اس وجہ سے ایک تو میرا سارا وقت گھر میں والدین کے سامنے گزرتا، اور دوسرا والدین کو سمجھاتے سمجھاتے مجھے خود اسکول کا سارا سبق یاد ہو جاتا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ میں نے اپنی BSc مکمل کی تو ساتھ ہی تحصیلدار کی ملازمتیں آ گئی۔ میں نے درخواست دی اور مجھے ملازمت پر رکھ لیا گیا، مگر والد صاحب نے مجھے ملازمت کرنے سے روک دیا۔ میں نے MSc میں داخلہ لے لیا اور ساتھ ساتھ مختلف ملازمتوں کے لیے درخواست دیتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار میں اسسٹنٹ کمشنر بھی منتخب ہو گیا اور پولیس میں ASI کی جاب کا بھی اہل ٹھہرا، مگر میرے والد صاحب نے اجازت نہ دی۔ خیر پھر پروفیسر کے لیے ملازمت کا موقع آیا، میں نے اپلائی کیا اور الحمدللہ میں منتخب ہو گیا۔ اس دن میرے والد صاحب نے ایک جانور ذبح کر کے پورے گاؤں کی دعوت کی۔ سب لوگوں نے مجھے مبارکباد دی۔ مجھے پہلی پوسٹنگ وہاری کے کالج میں ملی۔ بعد ازاں کچھ سال لگا کر میں سرگودا امبالہ کالج میں آ گیا۔ امبالہ کالج میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد سیاسی بنیادوں پر میری عارضی ڈیوٹی گجرانوالہ لگا دی گئی۔ وہاں کے پرنسپل صاحب انتہائی کرپٹ اور اثر و رسوخ والے کرپشن میں اس حد تک ماہر تھے کہ انہوں نے کالج کے تمام اسٹوڈنٹس کو پابند کیا ہوا تھا کہ شوز، کتابیں، کاپیاں، یونیفارم ایک
मखसूस दुकान से लेने हैं और स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें महंगे दामों खरीदने पर मजबूर थे। जो बगैर यूनिफॉर्म के कॉलेज आता, इसे क्लास में ना बैठने दिया जाता। अगर 3 दिन तक यूनिफॉर्म या मुतल्लिका चीज़ इस मखसूस दुकान से ना खरीदता तो इसका नाम खारिज कर दिया जाता। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट जो इंतहाई गरीब और सफ़ेद पोश घराने से था, सर्दियों के मौसम में इसके पास कॉलेज यूनिफॉर्म वाली जर्सी लेने के पैसे नहीं थे और किसी दूसरी जर्सी को पहन के कॉलेज आने की इजाज़त ना थी। एक बार सख्त सर्दी में वो लड़का घर में पड़ी दूसरी जर्सी पहन कर आया तो प्रिंसिपल साहब के हुक्म पर मैंने इसे क्लास से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। सारा दिन सख्त सर्दी में खड़ा रहने की वजह से वो बच्चा बीमार हो गया और इसी बीमारी में फौत हो गया। जब मुझे बच्चे की मौत की खबर मिली और मौत की वजह पता चली तो मैं अपने आप को बच्चे का कातिल समझने लगा। मैंने प्रिंसिपल के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया कि बच्चा बगैर यूनिफॉर्म के क्लास नहीं ले सकता। प्रिंसिपल साहब ने सख्ती दिखाई तो मैंने मुलाजमत छोड़ दी और बच्चों के लिए कॉलेज यूनिफॉर्म जैसी जर्सियां और स्वेटर बुन बुन कर इनको देने लगा। मैं बहुत अरसा गुजरावाला में रहा मगर फिर अपने गाँव मुंतकिल हो गया। यहाँ पहले टाइम और रात को सोने से पहले तक मैं स्वेटर बुनता, पिछले टाइम कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैंने कुर्बत जवार के स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म जर्सी जैसे धागे लेकर रखे हुए हैं और तमाम सफ़ेद पोश घराने जिनके बच्चे पढ़ते हैं इनकी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि इन बच्चों को जर्सी ना खरीदनी पड़े क्योंकि मैं अकेला आदमी सिस्टम से नहीं लड़ सका, मगर मैं स्क्रब निज़ाम के साथ चलने से इनकार कर दिया और मुझे यकीन है कि मुझसे पढ़कर जाने वाला कोई भी इंसान इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि इस मुतवाज़ी चलेगा। जब मैं मुलाजमत छोड़कर आया और स्वेटर बुनना शुरू कर दिया तो किसी ने भी मुझसे मुलाजमत छोड़ने या स्वेटर बुनने की वजह ना पूछी बल्कि मुझे पागल कहने लगे और गुरबो जवार के गांव में भी मशहूर कर दिया। मगर फिर भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ कि इनका कोई बच्चा महज सर्दी की वजह से नहीं मर गया। अगर मर जाता तो इनको समझ आ जाती कि प्रोफेसर पागल नहीं, फरिश्ता सिफ्त है। इतनी बात के बाद प्रोफेसर साहब रोने लगे और इन अच्छाई देखकर मैं भी रोने लगा।